اس عظیم المرتبت شاعرہ سے آپ کی ملاقات کراؤں جنہوں نے ہمارے ملک کی نسائی شاعری کو اعتبار جن کی وجہ سے حاصل ہوا. یا حضرت گرامی میں یہ عرض کروں کہ کبھی ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا تھا کہ کرو تلاش تو پھر کوئی مل ہی جائے گا، مگر ہماری طرح کون تم کو چاہے گا، تمہیں ضرور کوئی حسرتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. تو محترمہ ڈاکٹر نسیم نکہت نے جواب دیا کہ قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو، کرم کا پیار کا چاہت کا شکریہ لیکن سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو. آئیے نسائی لہجے میں بیٹی کی معصومیت، بہن کا پیار، محبوبہ کی دل فریبیاں، بیوی کا ایثار اور ماں کی مامتا، یہ سب جذبے مل کر جب نسائی شاعری کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ محترمہ ڈاکٹر نسیم نکہت صاحبہ کا تعارف بن جاتا ہے. ڈاکٹر نسیم نکہت صاحبہ نسائی لہجے کو اعتبار حاصل کراتے ہوئے اپنے کلام کے ذریعے آج کی خاتون، آج کی عورت کی جو فکر ہے، آج کی عورت کس کس انداز سے سوچتی ہے، گھر آنگن کے مسائل سے لے کر سماج کی ناہمواریوں کے ذکر تک، آج کی عورت کس کس انداز سے ان سب حالات سے دوچار ہے، اس کا نمونہ آپ محسوس کریں گے جب آپ محترمہ ڈاکٹر نسیم نکہت صاحبہ کا کلام سنیں گے. ڈاکٹر نسیم نکہت صاحبہ جو ہمارے صوبے کی دارالحکومت لکھنؤ سے یہاں تشریف لائی ہیں، میں ان سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. آپ سے گزارش ہے کہ مشاعرے کا یہ آخری حصہ ہے، اپنے اسی بیدار سماعتوں کے ساتھ مشاعرے کے اس آخری حصے کو کامیابی کی منزلوں تک لے کر چلنا ہے. زوردار استقبال کریں محترمہ ڈاکٹر نسیم نکہت صاحبہ. حضرات، صدر محترم سے اجازت چاہتی ہوں. ہاں، یہاں بھی آ گئے. چلو اچھا ہے، میرے بھانجے پورے ہندوستان میں موجود ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، پہلی بار حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے یہاں پر، اور میں بہت خوش ہو رہی ہوں تم لوگوں کی یہ محبتیں دیکھ کر. یہ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے اس دور میں جب ہر گھر میں ٹی وی ہر کمرے میں موجود ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل کیا ہے کہ سینہ بسینہ ادب کو ان تک پہنچایا ہے اور ان کی ذہانتوں کو، ان کی توجہ کو اپنے ادب کی طرف، اپنے ثقافت کی طرف، اپنی تہذیب کی طرف مائل کیا ہے، تو میں اہل کاسگنج کو سلام کرتی ہوں. آپ لوگوں نے یہ کام بڑے سلیقے سے کیا ہے، ماشاءاللہ. اور بچے اتنی اچھی طرح مشاعرہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہاں پر کس کو کیا داد دینی ہے، یہ سلیقہ جانتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. یہاں سے میں چند اشعار پیش کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے بھانجے صاحب بھی یہاں آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، زیادہ اطمینان سے پڑھوں گی میں. سنیے گا. شاعری کے بہت سے طریقے آپ نے دیکھے، شاعری کیسے کیسے ہوتی ہے. شاعری میں کبھی اخباری شاعری ہوتی ہے، ملک کی بات ہوتی ہے، چناؤ کی بات ہوتی ہے، کبھی محبت کی بات ہوتی ہے، کبھی نفرت کی بات ہوتی ہے. الگ الگ طریقوں کی شاعری ہوتی ہے. کچھ لوگ جدید انداز میں کلام کہتے ہیں، کچھ لوگ روایتی شاعری کرتے ہیں. دیکھیے گا میں اپنا طریقہ آپ کو، اگر آپ کے دل کو لگے کہ ہاں یہ بات، میں صرف دل کی شاعری کرتی ہوں، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دلوں تک پہنچتی ہے، اور یہ شاعری آپ کے سامنے حاضر کر رہی ہوں. عرض کیا ہے کہ جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا. اور میں ایک بات کہہ دوں، ادھر جو بچے بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے ہیں، ذرا خاموش ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ، کہ تم لوگ مسلسل پورے مشاعرے سے بول رہے ہو. جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا، جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا. یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا. چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا، چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا، بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا، بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا. تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا، سوچا کہ لوٹ جائیں کیا.
اور شعر سننا کہ ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو. ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو. بھیا اتنی محبتوں سے اتنے پیار سے آپ لوگ سن رہے ہیں لیکن پیچھے کچھ لوگ اپنے ساس سسر کا رونا رو رہے ہیں مسلسل. ایسا خدا کے پورے مظاہرے کے. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہی ہوں بھیا چپ ہو جا میرا بچہ. جی سنیے گا. سنیے بھائی. ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو. ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو. ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا. ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا. ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا. بہت شکریہ بہت شکریہ. نہ ٹیس ہے نہ کسک ہے نہ آہ ہے دل میں. نہ ٹیس ہے نہ کسک ہے نہ آہ ہے دل میں. چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا. چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا. ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت. ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت. جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا. بڑی نوازش. بہت شکریہ. عرض کیا کہ بھولے بھالے سننا بالکل تازہ شعر ہے. بھولے بھالے لوگوں کو عیاری کرنی پڑتی ہے. بھولے بھالے لوگوں کو عیاری کرنی پڑتی ہے. مکاروں کے ساتھ یہاں مکاری کرنی پڑتی ہے. مکاروں کے ساتھ یہاں مکاری کرنی پڑتی ہے. اور ایک دیکھیے گا یہ سائیکالوجیکل شعر میں نے کہا ہے. ہر انسان کی زندگی کا المیہ دیکھیے گا کہ پہلے تو ہر حالت میں ہم کتنے اچھے لگتے تھے. پہلے تو ہر حالت میں ہم کتنے اچھے لگتے تھے کتنے اچھے لگتے تھے. اب اچھا لگنے کے لیے تیاری کرنی اب اچھا لگنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. پہلے تو ہر حالت میں ہم کتنے اچھے لگتے تھے. اب اچھا لگنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. یہ جو سیاست کی منڈی ہے اس میں سب کچھ بکتا ہے. جو سیاست کی منڈی ہے اس میں سب کچھ بکتا ہے. پہلے تو نیلام یہاں خودداری کرنی پڑتی ہے. یہ جو سیاست کی منڈی ہے اس میں سب کچھ بکتا ہے. پہلے تو نیلام یہاں خودداری کرنی پڑتی ہے. اور شعر اور دو چار حاضر کرنا چاہتی ہوں. آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. اور یہ چاہتی ہوں کہ اسی طریقے سے سنو کہ تمہیں بچے اور لڑکے کہہ رہی ہوں تو بالکل تم لوگ بزرگ بننے کی کوشش کر رہے ہو. اچھی طرح سنو بچہ بن کے سنو. عرض کیا ہے کہ حیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھین لیتی ہے. حیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھین لیتی ہے. میرے جیسوں کی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے. میرے جیسوں کی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے. امیروں کے لیے ساری رعایت ہر عنایت ہے. امیروں کے لیے ساری رعایت ہر عنایت ہے. غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے. غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے. غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے. امیروں کے لیے ساری رعایت ہر عنایت ہے. غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے. منافق ڈپلومیٹ دوغلا سننا. منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن. منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن کہ غداری نوابوں سے حکومت چھین غداری نوابوں سے حکومت چھین لیتی ہے. بہت شکریہ. بڑا اچھی طرح سن رہے ہیں آپ لوگ. عرض کیا ہے کہ ڈوب رہے ہیں خواب میرے کچھ ہمدردی کے تنکے ڈال. ڈوب رہے ہیں خواب میرے کچھ ہمدردی کے تنکے ڈال. آ میرے خالی آنچل میں جھوٹے سچے وعدے ڈال. آ میرے خالی آنچل میں جھوٹے سچے وعدے ڈال. اور یہ شعر خاص طور سے کہ میرے لیے یہ شرط مجھے ساوتری بن کر جینا ہے. میرے لیے یہ شرط مجھے ساوتری بن کر جینا ہے. اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے ڈورے ڈال. اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے ڈورے ڈال. دفتر کی ایک دوست پہ اپنی ساری کمائی پھونک مگر. دفتر کی ایک دوست پہ اپنی ساری کمائی پھونک مگر. بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں خیرات سمجھ کر پیسے ڈال. بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں خیرات سمجھ کر دفتر کی ایک دوست پہ اپنی ساری کمائی پھونک مگر. بوڑھے باپ
کے ہاتھوں میں خیرات سمجھ کر پیسے ڈال. واہ واہ واہ. اور ارے یہ کہتے ہیں تو میری بات کا جواب نہیں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو گھر جا کے اماں سے پوچھنا, وہ بتائیں گی کہ ان کی بہن کیا پڑھ گئی ہے. تھوڑا سا چپ ہنسو نہیں, بہت سنجیدہ بات کر رہی ہوں میں, اس کو سنجیدہ کہتے ہیں, اس میں یہ مزاحیہ نہیں ہے بیٹا. سنو, بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں خیرات سمجھ کر پیسے ڈال, اور شاخ کو جھکنا ہی پڑتا ہے, شاخ کو جھکنا ہی پڑتا ہے, ثمر جیسا بھی ہو. شاخ کو جھکنا ہی پڑتا ہے, ثمر جیسا بھی ہو, جیسا بھی ہو. اہمیت ہے صرف سائے کی, شجر جیسا بھی ہو. اہمیت ہے صرف سائے کی, شجر جیسا بھی ہو. اہمیت ہے صرف سائے کی, شجر جیسا بھی ہو. تم بہت اچھے ہو, دنیا خوبصورت ہے تو کیا. تم بہت اچھے ہو, دنیا خوبصورت ہے تو کیا. لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے, گھر جیسا بھی ہو. واہ واہ. لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے, گھر جیسا بھی ہو. لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے, گھر جیسا بھی ہو. ساتھ چلنا مصلحت بھی اور مجبوری بھی ہے. ساتھ چلنا ساتھ چلنا مصلحت بھی اور مجبوری بھی ہے, اور مجبوری بھی ہے. راستہ تو کاٹنا ہے, ہم سفر جیسا بھی ہو. واہ واہ واہ. راستہ تو کاٹنا ہے, ہم سفر جیسا بھی ہو. راستہ تو کاٹنا ہے, ہم سفر جیسا بھی ہو. اور ہر خطا جو بھول جائے, مامتا کیا چیز ہے. ہر خطا جو بھول جائے, ہر خطا جو بھول جائے, مامتا کیا چیز ہے. ماں کا سایہ سر پہ ہو تو پھر دعا کیا چیز ہے. واہ واہ واہ. ماں کا سایہ سر پہ ہو تو پھر دعا کیا چیز ہے. ان چراغوں کو بجھانا اس قدر آسان نہیں, ان چراغوں کو بجھانا اس قدر آسان نہیں. ہاتھ کو دیوار کر لو, یہ ہوا کیا چیز ہے. ہاتھ کو دیوار کر لو, یہ ہوا کیا چیز ہے. ہاتھ کو دیوار کر لو, یہ ہوا کیا چیز ہے. اور یہ تم لوگوں کی نظر کر رہی ہوں کہ چلتے رہنے کی تمنا کم نہ ہو یہ دیکھنا. چلتے رہنے کی تمنا کم نہ ہو یہ دیکھنا. حوصلہ قائم رہے تو راستہ کیا چیز ہے. حوصلہ قائم رہے تو راستہ کیا چیز ہے. حوصلہ قائم رہے تو راستہ کیا چیز ہے. اور مچل اٹھیں یہی موجیں تو کشتیاں اڑ جائیں. مچل اٹھیں یہی موجیں تو کشتیاں اڑ جائیں. مچل اٹھیں یہی موجیں تو کشتیاں اڑ جائیں. ذرا سا بگڑے سمندر تو بستیاں اڑ جائیں. ذرا سا بگڑے سمندر تو بستیاں اڑ جائیں. بس احترام میں پنجرے کے پر سمیٹے ہوں. واہ. بس احترام میں پنجرے کے پر سمیٹے ہوں. جو پر پسار دوں پنجرے کی تیلیاں اڑ جائیں. پر پسار دوں پنجرے کی تیلیاں اڑ جائیں. بڑے بڑوں کی حقیقت چھپائے ہے دریا. بڑے بڑوں کی حقیقت چھپائے ہے دریا. زبان جو کھول دے اپنی تو دھجیاں اڑ جائیں. زبان جو کھول دے اپنی تو دھجیاں اڑ جائیں. اور وہ بچپنے وہ جوانی کے دن گئے ایسے. بہت نازک سا شعر ہے, اس کی حفاظت کیجئے گا. وہ بچپنے وہ جوانی کے دن گئے ایسے کہ جیسے بچوں کے ہاتھوں سے تتلیاں اڑ جائیں. کہ جیسے بچوں کے ہاتھوں سے تتلیاں اڑ جائیں. برے دنوں میں سبھی دوست ایسے روٹ گئے. برے دنوں میں سبھی دوست ایسے روٹ گئے. خزاں میں جس طرح پیڑوں سے پتیاں اڑ جائیں. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب اچھا یہ میں حاضر کر رہی ہوں. چلو ترنم سے حکم مل رہا ہے. میرا گلا بہت خراب ہے, میری حالت بھی بہت خراب ہے. ڈاکٹر نے منع کیا تھا مگر میں زبردستی آ گئی. اور اب تم لوگ سنبھالنا پھر ترنم جیسا بھی ہو. میرا مطلب حاضر کر رہے ہیں. اب نہ وہ لڑک پن ہے, اب نہ وہ جوانی ہے. اب نہ وہ لڑکپن ہے, اب نہ وہ لڑکپن ہے, اب نہ وہ جوانی ہے. وہ الگ کہانی تھی, یہ الگ کہانی ہے. وہ الگ کہانی تھی. لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں
یہ میرے بیٹے ہیں عمران، انہوں نے بہت اچھا پڑھا، اور یہ سب میرے بھانجے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگوں کی نظر کرتی ہوئے شعر، تم لوگوں کی نظر خاص طور پہ جتنے نوجوان ہیں سب کی نظر. جی لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا، لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا، لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا، نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے، نوجوان لڑکوں کیا ادھر سب بزرگ ہیں؟ اگر نوجوان ہو تو نوجوانوں کی طرح پیش آؤ بھائی. نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے، اور یہ رائے میں نے یہ مشورہ کیوں دیا وہ بھی سننا. ناپ تول کر گھر ور حیثیت پہ مرتی ہے، ناپ تول کر گھر پر حیثیت ناپ مرتی ہے. تول کر گھر ور حیثیت پہ مرتی ہے، عشق میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے، عشق میں کوئی لڑکی آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے، آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے. کیا کیا کارٹون اللہ میاں نے بنائے ہیں. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ یہ سوچ سوچ کے پریشان ہیں کہ آپ لڑکیوں کی حمایت میں بات کر رہی ہیں یا لڑکیوں کے مخالف ہیں. دیکھیے جب کم سنی تھی تو لڑکیوں کی حمایت میں بات کرتے تھے، اب جب ہمارا بیٹا بغاوت کر رہا ہے تو ہم تو لڑکیوں کے خلاف بات کریں. اور میں سچا شعر کہتی ہوں، جب میرے صاحبزادے نے کہا کہ نہیں آپ نہیں سمجھتی ہو فلاں ایسا ویسا، تو میں نے شعر کہہ دیا. میں نے کہا میں نے بہت سمجھایا بیٹا یہ تمہارا اسٹیٹس دیکھ رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے، مانتے ہی نہیں تو شعر تو کہنا ہی پڑے گا نا. ناپ تول کر گھر ور حیثیت پہ مرتی ہے، عشق میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے، آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے، آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے، نام تھا وفا جس کا بات وہ پرانی ہے، نام تھا وفا جس. اور اب جو میرے عمر کے گراف کے لوگ ہیں، آپ سب کے دل کی بات اگر ہو تو آپ لوگ ایک بار پسند توڑ کے اپنے داد مجھ تک پہنچا دیں، مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ واقعی آپ کے دل کو چھو رہی ہے بات، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی وجہ سے شعر ہوتے ہیں. سنیے گا. پیڑ جب جوان ہوں گی پھل ملیں گے اوروں کو، پیڑ جب جوان ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو، والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے، وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے. ہماری فرمائش پوری کرنی ہے. واہ واہ. پھر آپ کو کہتے ہیں کہ غزل کی کچھ شعر اور سنائیں. ہاں بالکل. بہت 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 میں نے بتا دیا کہ آپ کے بھانجے آپ سے غزل کے کچھ شعر اور سننا چاہتے ہیں، تو ذرا سا
तालियां वालियां बजाइए ताकि उनका मूड बन जाए, कुछ शेर और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर करती हूँ। इससे पहले मैं 2-4 शेर सुना दूँ, सुनना और थोड़ी सी तवज्जो के साथ सुन लेना तो बहुत इनायत होगी। अर्ज़ क्या है कि लोग कहते हैं कि ये इश्क का सौदा क्या है। सुन लेना, बहुत काम की बातें, नोट भी कर लेना। लोग कहते हैं कि ये इश्क का सौदा क्या है, मेरी आंखों ने तेरी जात में देखा क्या है, मेरी आंखों ने तेरी जात में देखा क्या है। अब किसी और से दिल मिलता नहीं क्यों आखिर, अब किसी और से दिल मिलता नहीं क्यों आखिर, कोई बतलाए कि उस शख्स में ऐसा क्या है, कोई बतलाए कि उस शख्स में ऐसा क्या है। और अब शेर सुनिएगा, ये लखनऊ की जबान बोल रही हूँ, शेर देखिए पेश कर रही हूँ। कैसा ये शोर है, क्या छन से हुआ है आखिर, कैसा ये शोर है, क्या छन से हुआ है आखिर, दिल नहीं शीशा नहीं फिर यहाँ टूटा क्या है, फिर यहाँ टूटा क्या है। और फिर रुए सुखन आपकी तरफ कि कितनी आसानी से हंस लेती हो तुम मैं कलियो, कितनी आसानी से हंस लेती हो तुम मैं कलियो, तुम तो नादान हो तुमने अभी देखा, तुम तो नादान हो तुमने अभी देखा क्या है। ढली जो शाम तो मौसम भी सर्द सर्द हुआ, ढली जो शाम तो मौसम भी सर्द सर्द हुआ, ज़वाल आते ही सूरज का रंग जर्द हुआ, ज़वाल आते ही सूरज का रंग जर्द हुआ। और अब शेर खास तौर से हाजिर कर रही हूँ, तमाम उम्र सफर में रहा मेरा चेहरा, तमाम उम्र सफर में रहा मेरा चेहरा, इसीलिए तो ये आईना गर्द गर्द हुआ, इसीलिए तो ये आईना गर्द गर्द हुआ। वो मेरे ऐब गिनाता है आजकल मुझको, वो मेरे ऐब गिनाता है आजकल मुझको, वो नन्हा बच्चा था मेरा जो आज मर्द हुआ, वो नन्हा बच्चा था मेरा जो आज मर्द हुआ। पकड़ के उंगली मेरी उसने चलना सीखा था, पकड़ के उंगली मेरी उसने चलना सीखा था, नजर का नूर था पहले जो दिल का दर्द हुआ, नजर का नूर था पहले जो दिल का दर्द हुआ। जरा जोरदार तालियां बजाइए, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इधर वाले भी, ये कोई ससुराली लोग थोड़े बैठे हैं। नजर का नूर था पहले जो दिल का दर्द हुआ। और मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो मैंने ये शेर कहा था कि हमारे दिल को तो आदत थी चोट खाने की, हमारे दिल को तो आदत थी चोट खाने की, न जाने सीने में क्यों आज इतना दर्द हुआ, न जाने सीने में क्यों आज इतना दर्द हुआ। हमारे दिल को तो आदत थी चोट खाने की, क्या कहना, न जाने सीने में क्यों आज इतना दर्द हुआ। और साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है। और माँ जो मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूंगी, माँ जो मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूंगी, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती। और एक जो साहबजादे आज आप जो है ना, अगर इधर मेरे इतने भांजे अगर टूट पड़े तो बिल्कुल कीमा बन जाओगे, चुप हो जाओ, खामोशी से बैठो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो बाहर टहल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। 2-3 शेर जैसा कि आपका हुक्म हाजिर कर रहे हो, मतलब पढ़ूं आप लोग का हुक्म है, इधर वालों का भी, ठीक है। इनको जरा पकड़ लीजिएगा, थोड़े दीवाने हो रहे हैं। औरों के लिए जीना अपने लिए मर जाना, 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 यूं टूटते रहने से बेहतर है बिखर जाना, यूं टूटते रहने से बेहतर है बिखर जाना। कश्ती को सिखाई है मल्लाह ने 2 बातें, एक औरत की जिंदगी, उसके बाबुल का आंगन और पिया की चौखट तक का सिलसिला।
اور پوری ناول 2 مصروں کے اندر پرونے کی کوشش کی ہے. سنیے گا. بہت بہت شکریہ. کشتی کو سکھائی ہے ملاح نے 2 باتیں. کشتی کو سکھائی ہے ملاح نے 2 باتیں. کشتی کو سکھائی ہے ملاح نے 2 باتیں. طوفان سے گزر جانا ساحل پہ ٹھہر جانا. طوفان سے گزر جانا ساحل پہ ٹھہر جانا. بہت شکریہ. بہت محبت. سلامت رہیں یہ خوبصورت سماعتیں رکھنے والے بچے. آخری 2 شعر اس کے بعد زحمت تمام. تمہارے حکم پہ میں نے پڑھا نہیں جا رہا ہے. آخری 2 شعر سن لو. سب قرض ہمارے ہیں سب فرض ہمارے ہیں. 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 موجوں سے لڑیں گے ہم تم پار اتر جانا. واہ 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 واہ. موجوں سے لڑیں گے ہم تم پار اتر جانا. پھولوں نے مہکنے کی. اس کو آخری شعر کہتے ہیں. سنیے گا. پھولوں نے مہکنے کی کیسی یہ سزا پائی. 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 ہر صبح سنور جانا ہر شام بکھر جانا. واہ 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 واہ. ہر صبح سنور جانا ہر شام بکھر جانا. اور تم سب بچوں کی نظر یہ مقطع غزل کا خاص طور سے دے کر جا رہی ہوں. اس کو لکھ لینا. سنا. معصوم پرندوں کو آتا ہی نہیں نکل. 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 آغاز سے گھبرانا انجام سے ڈر جانا. بہت شکریہ. ایک بار جاتے جاتے رخصت کرنے کے لیے زوردار تالیاں تو بجا دیجیے.